دین اور دین کی دعوت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے خصوصی نعمت بھی ہے اور بڑی بھاری امانت ہے۔ دین اور دین کی دعوت یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھاڑ کر دین عطا فرمایا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چھاڑ کر دین عطا فرمایا۔ چھاڑ کر اللہ نے کتاب دی ہے، چھاڑ کر اللہ نے نبی دیا ہے، اور چھاڑ کے اللہ نے اس امت نے پیدا کی۔ استفاء، تین قسم کا استفاء ہے ہر مسلمان کے ساتھ۔ ایک اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ نے دین چھاڑ کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ دوسرا، اللہ نے نبی چھاڑ کر دیا، خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دین بھی امانت ہے اور دین کی دعوت بھی امانت ہے۔ اس کا سب سے بنیادی تقاضا، اس امانت کا سب سے بنیادی تقاضا اس امانت کا، اس کو مزاج نبوت پر اور منہاج نبوت پر کرنا، اس امانت کا بنیادی تقاضا۔ توجہ سے بات سننا، دین اور دین کی دعوت یہ عظیم نعمت ہے اور بڑی بھاری امانت ہے۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے اللہ کے دین پر اور دین کی دعوت پر مزاج نبوت کے ساتھ چلے اور منہاج نبوت کے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہے دین اور دعوت کے بارے میں؟ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، باطنی مزاج اور ظاہری نہج، توجہ سے بات سننا، باطنی مزاج اور ظاہری نہج کے بغیر امانت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ باطنی مزاج ہر محنت کرنے والے کا خصوصی مزاج ہوتا ہے۔ فوج کا ایک مزاج ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر محنت کا ایک خصوصی مزاج ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا مزاج، فوج کا مزاج، نبوت کا مزاج، سیاسی لوگوں کا مزاج، خصوصی مزاج۔ کام کرنے والوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری اور اس امانت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے دین میں اور ہر مسلمان دین کی دعوت میں، ہر مسلمان اللہ کے دین میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مزاج کے ساتھ چلے۔ اس امانت کا خصوصی تقاضا ہے، اس کو سیاسی مزاج سے اور دنیا والوں کے مزاج سے، مالداروں کے مزاج سے اس محنت کو دور رکھا جائے، کیونکہ ہر مزاج کا اپنا خصوصی تقاضا ہوتا ہے۔ بات سننا توجہ سے، ہر مزاج کا اپنا خصوصی تقاضا ہوتا ہے۔ اگر کام کرنے والے اس امانت میں مزاج نبوت کا اہتمام نہیں کریں گے، کام کرنے والے اس محنت میں اگر مزاج نبوت کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے، ہم بھی ہدایت کھو بیٹھیں گے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بن سکیں گے۔ ہم خود بھی ہدایت کھو بیٹھیں گے اور دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بن سکے۔ اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزاج کا اہتمام نہیں ہوا دعوت کی محنت میں، اس مزاج کا اہتمام نہیں ہو تو وہ مجاہدہ وجود میں نہیں آئے گا
جو مجاہدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نصرت اور مدد کا بندوں کو مستحق بناتا ہے، اور جو مجاہدہ دوسروں کے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے۔ بات سننا توجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے مدد نصرت اسباب کے بنیاد پر، شخصیات کے بنیاد پر، مقامات کی بنیاد پر، فلاں سبب ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں مقام ہے، فلاں موسم ہے، فلاں علاقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مدد اور نصرت کو اتارنے کے لیے اور اللہ کے وعدوں کی تکمیل کے لیے اس خصوصی مجاہدے کی تکمیل شرط ہے، اس مجاہدے کا پورا ہونا شرط ہے، جو مجاہدہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کے خاتمے کے لیے۔ بات سنو توجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سطح مطلوب ہے مجاہدے کے، دنیا میں حق کو قائم کرنے کے لیے اور دنیا سے باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس مجاہدے کو پورا کرنے سے پہلے ہی یا تو تھک جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، یا تو تھک جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب وہ مجاہدہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لیے کام کرنے والے ہر ساتھی کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کی محنت میں کیا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دعوت کی محنت میں عمومیت کا ہے، عموم میں رہنا، یہ آپ علیہ السلام کا مزاج، مجمع میں گھس کر رہے اور ایک ایک فرد کو بذات خود دعوت دینا، یہ آپ علیہ السلام کا مزاج، عموم میں رہنا اور ایک ایک فرد کو بذات خود دعوت دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قاتل اور طالب ایک نگاہ سے دیکھے جاتے، قاتل اور طالب ایک نگاہ سے دیکھے جاتے، کوئی آپ کے قتل کے ارادے سے آ رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی اس کو بذات خود دعوت دیں، اور کوئی آپ کے پاس طلب کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی اس کو بذات خود دعوت دیتے۔ اب اللہ معاف فرمائیں، ایک عمومی مزاج بن رہا ہے، ایک کام کرنے والوں کا تعلق امت کے عمومی افراد سے کمزور پڑ رہا ہے، اجتماعی تقاضے، مشورے کی مشغولی، بیانات و مذاکرات کے تقاضے، ممبر پہ بیانات و مذاکرات کا تقاضا، ان تقاضوں کی وجہ سے وہ انفرادی دعوت چھوٹ رہی ہے جو اصلاح کی، تربیت کی، ہدایت کی سب سے بڑی ضمانت لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموم میں رہتے تھے اور ایک ایک فرد کی جانب بذات خود آپ متوجہ ہوتے تھے، چاہے وہ آپ کے پاس قتل کی نیت سے آیا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس ہدایت کی طلب سے آیا ہے، آپ علیہ السلام بذات خود متوجہ ہوتے۔ عمیر ابن وہب مکہ کے شیاطین میں سے ایک شیطان ہے، اس کا لقب تھا شیطان من شیاطین مکہ، مکہ کے شیاطین میں سے ایک شیطان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، سارا انتظام کر اپنے بیوی بچوں کی ضمانت اور کفالت دوسروں کے حوالے کر دی، اپنے قرضوں کی ادائیگی کا دوسروں کو ذمہ دار بنا دیا، ہر اعتبار سے بے فکر ہو کر اور مطمئن ہو کر خالص نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ آپ کے پاس قتل کے ارادے سے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور سے دیکھ لیا تو اس کا ظاہر دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ عام مزاج ہوتا ہے، لوگ ظاہر کو دیکھ کر باطن کا حال معلوم کر لیتے۔ حدیث شریف میں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ،
اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حتمہ نے محسوس کر لیا اس کا ارادہ اچھا نہیں، فوراً اس کا گریبان پکڑا اور صحابہ سے کہا کہ تم سب کے سب نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ جائے اور اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ گریبان پکڑ لیا اور اس کو کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر ان کا گریبان چھوڑو، اور پھر آپ نے سارے صحابہ کو پیچھے کیا کہ تم سب پیچھے ہٹو۔ عمر کو آگے بڑھایا کہ عمر آگے آؤ، قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، کیسے آنا ہوا؟ دیکھو ایک بات سننا پیارے بھائی، کام کرنے والے دعوت کے تقاضے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے بغیر کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ دعوت کے تقاضے جو ہوتے ہیں وہ اسباب کی بنیاد پہ پورے نہیں ہوتے ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پہ پورے نہیں ہوتے ہیں، ذہانت اور فطانت کی بنیاد پہ پورے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دعوت کے تقاضے اللہ کے یقین کی بنیاد پہ پورے ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے ہر ساتھی کو اس کا یقین ہونا چاہیے، جس طرح اللہ دین کا محافظ ہے، کام کا محافظ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دینے والے کا محافظ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ عجیب لفظ استعمال کیے، جیسے کسی کی حفاظت کے لیے آدمی گٹھوں کو مضبوط سے پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کا محافظ ہوں۔ قیامت تک آنے والے کام کرنے والوں سے اللہ فرما رہے ہیں فکر مت کرو، تم سب کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ فکر مت کرو، اللہ تمہارے محافظ، تم اللہ کے دین کے محافظ ہو، اللہ تمہارے محافظ۔ اس لیے دعوت کے تقاضے کو کبھی بھی مدعو کی بد اخلاقی کی وجہ سے اور مدعو کے برے ارادے کی وجہ سے اور حالات کے خطرات کی وجہ سے کبھی بھی دعوت کا تقاضا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارا تو حال عجیب ہے۔ میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہے، توجہ سے بات سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا اس محنت میں؟ ہمارا تو حال عجیب ہے، جب کوئی خطرات پیش آتے ہیں ہم خطرات کے بنیاد پہ دعوت کا تقاضا چھوڑ دیتے۔ اس وقت اللہ کے راستے میں نہ نکلو، یہ نکلنے کا موقع نہیں، فلاں علاقے میں سفر نہیں ہونا چاہیے، وہاں کے لوگ مخالف ہیں، فلاں راستے سے سفر نہیں کرنا چاہیے، وہاں سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم خطرات کی بنیاد پر دعوت کا تقاضا چھوڑ دیتے ہیں۔ انبیاء اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خطرات مول لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے، تو آپ نے رہبر سے پوچھا مدینہ جانے کا راستہ کون سا ہے؟ تو دو راستے بتائے، ایک راستہ طویل ہے اور پر امن ہے، ایک راستہ مختصر ہے لیکن پر خطر ہے۔ دو راستے بتائے، ایک راستہ طویل ہے پر امن ہے اور ایک راستہ مختصر ہے مگر پر خطر ہے، اس میں دو ڈاکو رہتے ہیں، دونوں کا نام ہے مہانان۔ ایسے ذلیل اور ایسے بد اخلاق اور ایسے بے رحم اور ایسے سخت دل، ان کا نام ہی مہانان ہے، یعنی انتہائی ذلیل لوگ، ایسے ڈاکو رہتے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے خذ بنا، ہمیں اسی راستے سے لے کر چل، جس راستے پہ ڈاکو، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی کام کرنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں جیسے اللہ دین اور دعوت کی حفاظت کرتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہے۔ اس کا ہمیشہ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، وہ کام کرنے والا حالات میں استقامت کبھی نہیں پا سکتا ہے جن کی نگاہ موجودہ حالات پر ہوتی ہے، آنے والے نتیجوں پہ نہیں ہوتی۔ وہ کبھی کام پہ جم نہیں سکتے، موجودہ حالات پر نگاہ، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ نگاہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مزاج تھا،
آپ موجودہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، آپ موجودہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کی نگاہ نتیجے پر ہوتی تھی کہ جو نتائج ہے وہی اللہ کے وعدے، جو وعدے وہ اللہ کے نتائج، جو وعدے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہی نتائج ہے، وہ ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خطرات کی حالت میں، انتہائی بدامنی کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین رکھتے تھے جیسے انتہائی پر امیدی کی حالت میں آدمی مطمئن ہوتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوتے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہمیں اس راستے سے لے کر دو، جس راستے پہ ڈاکو رہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس راستے کو اختیار کیا دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کی شان، اللہ نے راستے کے خطرہ سے بھی محفوظ رکھا اور اللہ نے آپ کو دونوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایک ایک فرد کو بذات خود دعوت دینے کا ہے۔ تو آپ نے عمر سے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹو، عمر کو آگے لاؤ۔ عمر کو آپ نے قریب کیا، بہت قریب کیا۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا بیٹا صحابہ کی قید میں ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کی قید میں، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ اگر بیٹے کو چھڑانا مقصود ہے تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، ان تلواروں نے کوئی کام نہیں دیا ہے، ان تلواروں نے کوئی نفع نہیں پہنچایا ہے، ان تلواروں نے فساد ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا سچ بتاؤ تم نے مکہ مکرمہ کے اندر صفوان سے کیا بات کی ہے؟ کیا تم نے اپنے گھر والوں کی ضمانت صفوان کے حوالے نہیں کی ہے؟ کیا تم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کا صفوان کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے ساری بات سنی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں میں کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ معبود برحق ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ اس مشورے کی اطلاع مجھے اور صفوان کو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں کی۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس کی خبر اللہ نے آپ کو دی ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور پچھلی تمام خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ اس کا مزاج اچھا نہیں، اس کو دوسروں کے حوالے کر۔ دیکھو میرے دوستوں نے ایک بات سنا، مجمع سے الگ اور کٹ کر رہنا یہ سیاست کا مزاج ہے۔ سیاسی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کا تعلق صرف اسٹیج سے ہوتا ہے، ان کا تعلق صرف بیان سے ہوتا ہے، ان کا تعلق صرف تقریر سے ہوتا ہے، وہ عموم میں رہنے نہیں چاہتے ہیں، عموم سے الگ ہو کر رہتے ہیں۔ نبوت کے مزاج میں عموم میں گھس کر رہنا۔ جو ڈاکٹر مریض کے درمیان جتنا زیادہ گھسا ہوا رہتا ہے اس کو دوائیں یاد بھی رہتی ہے، اس پر مریض کے امراض بھی کھلتے ہیں۔ کام کرنے والا جو ساتھی جتنا عموم کے درمیان میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مجمع کی ضرورت کھولے گی۔ مجمع کی ضرورت مطالعے سے نہیں کھلتی کہ ہم مطالعہ کر کے آئیں، اس مجمع کے سامنے کیا بیان کرنا۔ مجمع کی ضرورت مجمع کے درمیان رہنے سے کھلتی۔ ہمارا یہ عملہ، کام کرنے والا عملہ جتنا عموم میں رہے گا، جتنا انفرادی دعوت کا اہتمام کرے گا، جتنا ایک ایک فرد کو اللہ کی جانب متوجہ کرے گا، مخلوق سے کاٹ کے اللہ کی طرف، اسباب سے کاٹ کے اعمال کی طرف، دنیا سے کاٹ کر آخرت کی طرف، اور اپنی نظر اور مشاہدے سے کاٹ کر اللہ اس کے نبی کی خبروں کی طرف جتنا ایک ایک مسلمان کو متوجہ کریں گے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ مجمع کی ضرورت ہمارے دلوں پر کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اصول سکھائے۔ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام خندق کھود رہے، ایک چٹان درمیان میں آ گئی۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کیا کہ اس چٹان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، دائیں بائیں نہیں ہوئے، چٹان کو چھوڑ دو یا آپ علیہ السلام کو اطلاع نہ کرو۔ حضرات صحابہ کا خصوصی مزاج تھا، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی وہ آپ علیہ السلام کا متوجہ ہوتے۔ ہمارا مزاج بننا چاہیے
ہمارا مزاج بننا چاہیے، کوئی ضرورت، کوئی بات، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے، فوراً اپنے امیر کی طرف متوجہ، فوراً اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہو کہ یہ ضرورت پیش آئی ہے، اس میں کیا رہبری ہے۔ دیکھو میرے دوست، یاد رکھو، بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت ہے، اور کر کے پوچھنا یہ بھی معصیت ہے۔ بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت، اور کرنے کے بعد پوچھنا کہ ابھی کر لو اور پھر بعد میں جا کر پوچھیں گے۔ بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت ہے، اور کرنے کے بعد پوچھنا یہ بھی معصیت ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ پہلے پوچھے پھر کریں، یہ اطاعت۔ حضرات صحابہ کا مزاج، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ ایک مشکل آ گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اللہ کا نبی، ایسی چٹان آ گئی ہے جس نے ہمارے سارے اوزار فیل کر دی اور سارے ہتھیار فیل ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں۔ یہ ایسا اصول ہے کام کرنے والے افراد کے لیے قیامت تک، ایسا اصول ہے جب تک کام کرنے والا مجمع عملی طور پر عمومی میدان میں نہیں اترے گا اور ایک ایک فرد کو بذات خود دعوت نہیں دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت کا مشاہدہ نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا انا نازل، میں اتروں۔ آپ علیہ السلام اترے اور آپ نے کدال ماری اور ساری چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح بہہ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی ممالک کے فتح ہونے کی خوشخبری آپ علیہ السلام کو دی۔ صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، یہ سارے ممالک فتح ہونے والے۔ اب اللہ معاف فرمائے، ہمارے مجمع میں عموم میں رہنے کا تقاضا نہیں ہے، یا تو تقاضا انتظام کا ہے یا تقاضا ممبر کا ہے۔ ممبر کا تقاضا ہمارا بیان ہو جائے، ہمارا مذاکرہ ہو جائے، ممبر کا تقاضا، یا انتظام کا تقاضا ہے۔ انتظام کی کثرت نے اور بیانات اور مذاکرے کی فکروں نے ہم سب کو عمومی دعوت سے غافل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں بزرگوں توجہ سے بات سننا، اگر انفرادی دعوت چھوڑ جائے گی، انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ، اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اجتماعی دعوت ہماری انوارات سے خالی ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اجتماعی مذاکرے اور اجتماعی دعوت، اجتماعی مذاکرے، اجتماعی دعوت، ان کے اندر جو نورانیت آتی ہے، جو روحانیت آتی ہے، انفرادی اجتماعی مذاکرے اور اجتماعی بیانات اور انتظامات میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے، اس کی بڑی بنیاد انفرادی دعوت۔ اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہے، اجتماعی دعوت نورانیت سے خالی ہوگی اور انتظامات نصرتوں سے خالی۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو خصوصی مناظر جو ایسا زبردست مناظرہ کرتے تھے کہ بڑے بڑے باطل کے سردار اور سرگنا ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ ایسا زبردست مناظرہ دل میں ہوتا کہ بڑے بڑے باطل کے سردار اور سرگنا ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع سے پوچھا کہ ان کے مناظرات میں جو کشش تھی اور جو نورانیت تھی اور جو قوت تھی، اس کی کیا بنیاد تھی؟ تو کسی نے کہا حضرت یہ دونوں مناظر رات بھر مطالعہ بہت کرتے، اس لیے صبح ان کے بیانات میں بڑی قوت ہوتی۔ کسی نے کچھ کہا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ دونوں مناظر رات بھر مجاہدین کے گھوڑوں کی لید اور گوبر صاف کیا کرتے تھے۔ ان کے رات بھر کی خدمت کی وجہ سے دن بھر کے مناظرے میں نورانیت اور قوت ہوتی۔ رات بھر مجاہدین کے گھوڑوں کی لید اور گوبر صاف کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دن کے مناظروں میں نورانیت ہوتی تھی، قوت ہوتی تھی۔ اور دونوں مناظر خود کہتے ہیں اگر ایک رات بھی ہم مجاہدین کے گھوڑوں کی لید صاف نہیں کرتے تھے، صبح کے مناظرے میں ہمیں نورانیت اور قوت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اب اللہ معاف فرمائے، انفرادی دعوت کا تقاضا ہمارے مجمع میں نہیں، ایک ایک مسلمان کو لے کر بیٹھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، نئے سے نئے آدمی کی طرف ایسے دوڑ کر لپکتے تھے جیسے شکاری شکار کی طرف لپکتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کا معمول۔ میرا دوستوں بزرگوں، اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا تو اچھی طرح سمجھ لینا انفرادی دعوت کو چھوڑ دینا دو فساد کام کرنے والوں میں پیدا کرے۔ توجہ سے بات سنو، سوتے مت بیٹھو، یہاں سوتے مت بیٹھو، توجہ سے بات سنو۔ اللہ معاف فرمائے ہم لوگوں کا مزاج اچھے بیانات کے سننے کا بنا ہے۔ انفرادی دعوت، ہمارا تعلق عموم سے رہے، ہم مجمع کے درمیان رہیں، ہمارا قیام مجمع میں ہو، ہمارا ساتھ رہنا مجمع کے ساتھ ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے تذکرے ہمارے زبان پر بھرے ہوئے رہیں، ایک ایک فرد کو اللہ کی جانب متوجہ کریں۔ اس کا انتظام، اس کا مزاج ہمارا نہیں ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی مدد و نصرت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بڑے عالم نظام الدین تشریف لائے۔ جب نظام الدین آئے تو لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا، ان کا قیام کہاں ہونا چاہیے، ان کا قیام کہاں کرائیں۔ تو لوگ آپس میں کہتے ہیں بھئی بہت بڑے عالم ہیں، کوئی کمرہ ان کے لیے تیار کرو اور کوئی خاص جگہ ان کے لیے رکھو، کوئی خاص جگہ ان کے لیے رکھو۔ دیکھو یاد رکھو پیارے بھائیوں، عموم سے کٹ کے رہنا اور بذات خود کام نہیں کرنا، ہمارا حال عجیب ہے۔ عموم سے کٹ کے رہنا اور بذات خود کام نہ کرنا، یہ نبوت کا مزاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عموم میں رہنے کا ہے، آپ علیہ السلام کا مزاج بذات خود کام کرنے کا ہے۔ نبیوں کا خصوصی مزاج ہوتا ہے کہ جس عمل کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں وہ عمل بذات خود کرتے ہیں۔ اچھی طرح ایک بات سمجھنا پیارے بھائیوں، انتظامات والے کام تقسیم ہو سکتے ہیں، نصرت والے کام تقسیم نہیں ہو سکتے۔ انتظام والے کام تقسیم ہو سکتے ہیں، نصرت والے کام تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے عبادت تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، ایسے دعوت تقسیم ہونے کی چیز نہیں۔ اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، کام کرنے والے دو فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، حب جاہ اور حب مال۔ حب جاہ اور حب مال، حب جاہ اور حب مال، اپنی شخصیت کی عظمت اور اپنے مقام کی عظمت دل میں آئے گی اور لوگوں کے اسباب کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اگر کام کرنے والے انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں کریں۔ میں تو ایک بات شروع کر ذکر کہ کام کو مزاج نبوت پر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ عموم میں رہتے تھے اور بذات خود ایک ایک فرد کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو عالم آئے، وہ بڑے عالم، تو مشورہ ہوا کہ ان کا قیام کہاں رکھنا چاہیے۔ تو لوگوں نے مختلف رائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پہلی صف میں ایک جگہ خالی کر دو مسجد کے درمیان اور وہاں ان کا بستر لگا۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہے، اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں اور ان کا قیام عموم میں ہو رہا ہے۔ ہمارا تو حال ہی عجیب ہے، ہم سب مزاج نبوت سے ہٹتے جا رہے ہیں اور جتنا زیادہ اسباب کی ظلمت میں رہنے والا آدمی، ہم اتنا زیادہ اس کو عموم سے کاٹ کر آتے ہیں۔ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا مالدار ہے، بڑا دنیا دار ہے، ان کو الگ رکھو لوگوں سے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا قیام کا۔ میرا دوستوں بزرگوں، جتنا زیادہ عموم سے الگ رہو گے اتنا تربیت سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جتنے بڑے اسباب والے ہوتے تھے اتنا زیادہ عمومی صحابہ کے ساتھ آپ ان کا نظام قائم کرتے تھے۔ وائل ابن حجر شہزادے ہیں، محل سے نکل کر آ رہے ہیں، بادشاہی معاون سے نکل کر آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی میں ایسے صحابی کو طے کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، نہ اپنی ذاتی سواری ہے، نہ جوتا ان کے پاس ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُولُوكَ، حضرت معاویہ انتہائی فقیر آدمی تھے، اتنے بڑے شہزادے کی جوڑی اللہ کے نبی نے انتہائی فقیر صحابی کے ساتھ رکھی۔ تربیت عموم میں رہنے میں ہوتی ہے، فتنوں سے حفاظت عموم میں رہنے سے ہوتی ہے، جی ہاں، ترقی عموم میں رہنے سے ہوتی ہے۔
کام کرنے والے ساتھی جتنا عموم میں رہیں گے، انفرادی دعوت کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ پرانوں کو ترقی دیں گے، نئے کی تربیت فرمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پہلی صف میں ایک جگہ خالی کرو اور وہاں ان کا قیام کرو۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت نے طے کر دیا تو آگے کچھ کر نہیں سکتے، وہاں ان کا قیام۔ صبح بیان کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لگے، کہنے لگے حضرت رات کیسے گزری؟ کہنے لگے مولانا کیا بتائیں، زندگی میں پہلی رات ہے 3 مرتبہ اللہ کے نبی کی ایک رات میں زیارت ہوئی، زندگی کی پہلی رات، زندگی کی پہلی رات ایک رات میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، زندگی کی پہلی رات۔ آج تو لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں پیارے بھائیوں، نبی کی امت کی طرف بھیجے گئے ہیں، جب اس امت سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا اس نبی کی زیارت کیسے ہوگی؟ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام کی زیارت کے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرفیاب ہونے کا آسان طریقہ ہے، آپ اسلام کی زیارت سے شرفیاب ہونے کا آسان طریقہ ہے اس امت کے درمیان خوب گھس کر رہو جس امت کے ساتھ نبی مبعوث ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خوب ہونے لگے۔ مولانا الیاس رحمت عجیب بات ارشاد فرماتے، اللہ اکبر، عجیب مزاج کا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا، فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں میں کہ محدثین میرے پاس رہے، علماء میرے پاس رہے، ہمارا تو حال عجیب ہے، جن سے مزاج اپنا میل کھاتا ہو، جو ہمارا ادب کرتے ہو، جو ہمارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہو، جو ہمارے ساتھ کسی قسم کی بد اخلاقی اور بے احترامی نہ کرتے ہو، ہمارا مزاج ان کے ساتھ رہنے کا۔ اور جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، جو ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے، جن سے ہمارا مزاج میل نہیں کھاتا ہو، جن سے ہماری طبیعت راس نہیں آتی ہو، ہم ان کے ساتھ ملنا تو دور کے بات ہے، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں علماء سے یہ کہوں، محدثین سے یہ کہوں، خدام سے یہ کہوں کہ میرے پاس ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں یہ سب کے سب امت کے عموم میں چلے پھریں اور فاسق اور فاجر، شراب پینے والے، بدکاری کرنے والے، بد اخلاق قسم کے، اور جن کو کسی قسم کا کوئی سلیقہ نہ ہو، ان سب لوگوں کو میرے پاس جمع کروں، میں ان کے درمیان رہوں اور ان سب کو اللہ کے نافرمانیوں گناہوں سے بچا کر ان کو اللہ کے اطاعت اور بندگی پر کھڑا کر دوں۔ فرماتے تھے اس محنت کی وجہ سے مجھے اللہ نے ایسا قرب عطا فرمایا ہے، لوگ اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے مختلف وظیفے پڑھتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں جب چاہوں اللہ کے نبی کی زیارت کر لیتا ہوں، جب چاہوں۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جب چاہیں کھانا کھا لو، جب چاہے پانی پی لو، اپنے اختیاری چیز ہوتی ہے نا، اپنے اختیار میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ دکان میرے اختیار کے، جب چاہے کھول دوں میں، پانی میری ملکیت کا، جب چاہے پی لوں میں، کھانا میری ملکیت کا، جب چاہے کھا لوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تعلق سے مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں کہ عموم میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے نبی کی زیارت ہمارے اختیار میں دی ہے، جب چاہے میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لیتا ہوں۔ حضرات صحابہ کا مزاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عموم میں رہنے کا تھا، انفرادی دعوت کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکہ کی رات، فتح مکہ کی رات کے وقت تو کچھ آوازیں سنائی، رات کے وقت تو تنہا نکل گئے، شاید کسی کو دعوت دینے کا موقع مل جائے، شاید کسی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا موقع مل جائے، تنہا نکلے تو جنگل کے اندر رات کی تنہائی میں 2 مشرک آپس میں بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مجمع لے کر مکہ پر آ چکے ہیں، ان سے حفاظت کا کیا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت عباس دور ہیں اور آواز سمجھ کے پہچان گئے کہ یہ ابو سفیان ہے، جنگل ہے، رات کی تنہائی ہے، جنگل کا موقع ہے، ابو سفیان ہے، آگے بڑھے، یہ بہت اچھا موقع ہے ابو سفیان کو دعوت دینے۔ اس کے قریب گئے اور اس کو لے کر اپنی سواری پر بیٹھے ہیں
اور تیزی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان کو کوئی اور دیکھ لے اور دعوت دینے سے پہلے ان کو قتل کر. کیونکہ یاد رکھو پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں، توجہ سے بات سنو. باطل والوں کے حق میں کام کرنے والوں کی بددعائیں، سنو توجہ سے بات، باطل والوں کے حق میں مسلمانوں کی بددعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے دل ان کی ہدایت کے جذبات سے خالی ہے. توجہ سے بات. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھی نبیوں کو دعاؤں پر باطل والوں کو پکڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دل ان کی ہدایت سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی ہلاکت کے جذبات سے خالی ہوتے ہیں. اس زمانے کے مسلمان پریشان ہیں کہ باطل ہم پہ ظلم کر رہا ہے، باطل ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہمارے مسجد مدرسوں کی توہین کر رہا ہے، ہمارے بچے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہم بددعائیں کر رہے ہیں. ہماری بددعاؤں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی ہے اور ان کی ہلاکت اور بربادی کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والے اور مسلمانوں کے دل ان کی ہدایت کے جذبات سے خالی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے، حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو اپنی سواری پر بٹھایا اور تیزی میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور اس کے قتل کا اعلان ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ ابو سفیان، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، مجھے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر قتل کی اجازت لینا چاہیے تاکہ میں اس کو جہنم پہنچاؤں. دونوں دوڑے. حضرت عمر دوڑ رہے ہیں اس کی ہلاکت کی اجازت لینے کے لیے، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر دوڑ رہے ہیں ان کی ہدایت کے جذبے کے واسطے. دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. حضرت عمر کہنے کہ اللہ کے نبی اللہ کا دشمن ہے، اب تک اس نے ہدایت قبول نہیں کی ہے، آپ نے اس کے قتل کی اجازت دے دی ہے، آپ مجھے اجازت دے دو میں اس کو قتل کروں. حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی ایک موقع اور دے، یہ پوری رات میں اس میں محنت کرتا ہوں، ایک موقع آپ دے دو، میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اس کو دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو پیارے بھائیوں، اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام دنیا میں اخلاق کے شور سے پھیلا ہے. تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق کے شور سے پھیلا ہے. انبیاء اور صحابہ کے دل سامنے والوں کی ہلاکت سے پاک ہوتے تھے اور ان کی ہدایت کے جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے. ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ ان کی ہلاکت کی اجازت مانگ رہے ہیں، ایک طرف عباس رضی اللہ عنہ ان کی ہدایت کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عباس سے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور تمہیں موقع دیا جاتا ہے، پوری رات محنت کرو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی ہدایت کے لیے پوری رات اس پر محنت کر کہ کسی طرح یہ ہدایت پائے، اسلام قبول کر، پوری رات اس پر محنت کر. میں تیرے ایک بات کر سکے دوستوں بزرگوں، اس بات پہ غور کرو. ہم سب کے مزاج میں انفرادی دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے، عموم میں رہنا، انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا، ایک ایک مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ایک ایک مسلمان کو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سمجھانا، ایک ایک مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترغیب دے. اگر انفرادی دعوت کا تقاضا نہیں ہے طبیعت میں، انفرادی دعوت کا تقاضا نہیں ہے طبیعت میں، اچھی طرح یہ بات سمجھنا پیارے بھائیوں، مجلس کی اہم باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں پر کبھی نہیں کھولتے ہیں جن کی طبیعتوں میں انفرادی دعوت کا تقاضا نہیں. کسی بھی مجمع میں کامیاب ہونے کے لیے، کسی بھی مجلس میں کامیاب ہونے کے لیے اور کسی بھی مجمع کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے دو بنیادی شرطیں. کسی بھی مجلس میں کامیاب ہونے کے لیے اور کسی بھی مجمع کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے دو بنیادی شرط ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دو بنیادی شرطیں، ایک تو کام جم کے کریں اور دوسری بات اللہ کا ذکر خوب کریں. ایک کام جم کے کریں اور دوسری بات اللہ کا ذکر خوب کریں. اگر کام کرنے والے اگر رات کے قیام کا اہتمام نہیں کریں گے، دل کے اندر مجلسوں میں ان کی طبیعت پہ کھلے گا ہی نہیں کہ ان کو دن کو اپنے مجمع میں کیا بات کرنا ہے. اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، موقع محل کی الہامی باتیں، توجہ سے بس، موقع محل کی الہامی باتیں ان لوگوں کے دلوں پر کھلتی ہے جو رات میں اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ درست کر لیتے. رات میں اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ درست کر لیتے. اللہ تبارک تعالیٰ دو باتیں ذکر کی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطا واقوم قیلا. جو رات کے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نفس کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر دن میں اللہ تعالیٰ ان پر الہامی باتیں ان کے دلوں پہ کھلتی. رات کے قیام، دو باتیں قرآن میں ذکر کی، ایک تو جم کے کام کریں اور دوسری بات اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کریں. میں تو آپ کو عرض کرتا ہوں، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب دل دنیا کی محبت سے اور نفس کے ظلمتوں سے گندے ہو جاتے ہیں تو ذکر و تلاوت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی محبت اور مشاغل کی کثرت، نفس کی ظلمتوں سے جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو ذکر و تلاوت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک بات میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں عمومی دعوت ہے. دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں نقل و حرکت ہے، جلوس نہیں ہے، عود نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں نقل و حرکت ہے. آپ نے اپنے ہر صحابی کو داعی بنایا ہے اور آپ نے اپنے ہر صحابی کو متحرک بنایا ہے. ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی متحرک تھا. کام کرنے والے جب تک اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرتے رہیں گے، یہ خود بھی ہدایت پر رہیں گے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے اور بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا پیارے بھائیوں، فتنے آتے ہی ہیں گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے. فتنے آتے ہی ہیں گھروں میں بیٹھنے کی وجہ سے. فتنے آتے ہی اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جب بھی کوئی فتنہ ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بہت تیزی میں اللہ کے راستے میں نکالتے. فتنے اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے ختم ہوتے ہیں، فتنے اپنے مقام پہ بیٹھنے سے ختم نہیں ہوتے. اور اگلی بات سنو، فتنوں کے ختم کرنے کی راہیں، فتنوں کو ختم کرنے کی راہیں اللہ تعالیٰ ان کو سجاتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو ذریعہ بناتے ہیں فتنوں کو ختم کرنے. مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بڑی فوج اس کے ساتھ، 2 لاکھ کی فوج، اور بہت زبردست محفوظ قلعے کے اندر، پہاڑی کے اوپر قلعہ، محفوظ قلعے میں اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. 2 لاکھ کی فوج اور بڑا زبردست حفاظت کا نظام. جو بھی قریب جا رہا ہے اوپر سے آگ کا گولا ڈالا جاتا، وہ جل کے راہ ہوتا. ایک صحابی برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، یہ فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو امیر صاحب کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ان سے کہنے لگے کہ امیر صاحب ایک بہت بڑا چمڑا لیں اور اس پر ایک آدمی کو بٹھائیں اور رسیوں سے اس کو باندھا جائے اور زور سے گھما کر اس آدمی کو باغ کے اندر پھینک دیا جائے. وہ ساری فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دے اور سارے فوج مسلمانوں کی قلعے کے دروازے کو اس پاس کھڑی رہے. جیسے دروازہ کھلے گا ہم سب داخل ہو جائیں. حضرت خالد کہنے لگے رائے تو بہت اچھی ہے لیکن کرے گا کون؟ حضرت برا ابن مالک کہنے لگے امیر صاحب رائے میں نے اپنے واسطے دی ہے، دوسروں کے واسطے نہیں دی. ہمارا تو حال عجیب ہے. سہولت اور راحت کے موقع پر اپنے آپ کو مقدم کرتے ہیں، قربانی اور مجاہدوں کے موقع پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں.
حالانکہ میں کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، سہولت اور راحتیں غفلت پیدا کر دیتی ہے، سہولت اور راحتیں غفلت پیدا کر دیتی ہے، فکریں ختم کر دیتی ہے۔ سہولت اور راحتیں غفلت پیدا کر دیتی ہے، فکریں ختم کر دیتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات جایا کرتے تھے، اجتماع میوات جایا کرتے تھے، تو لوگوں میں مشورہ ہوتا تھا کہ مولانا کا قیام کہاں پر ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے بالکل عموم میں ایک چارپائی ڈال دو، دعوت دیتے رہتے آرام کر لیں۔ سہولت راحت نہیں، سہولت اور راحتیں غفلت پیدا کر دیتی ہے، فکریں ختم کر دیتی ہے۔ حضرات صحابہ کے یہاں دعوت ہر انتظام پر مقدم تھی، ہمارے اللہ معاف فرمائے انتظام دعوت پر مقدم ہو چکا۔ صحابہ کی دعوت ہر انتظام پر مقدم تھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صدقات کے اونٹ چرا رہے، آپ کے ذمہ داری تھی، صدقات کے اونٹ چرانا ہی۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ سامنے سے آ رہے، غور سے دیکھنے لگے، طائف والے آ رہے، دوڑے ان کے پاس، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہدایت قبول کرنے کے واسطے آ رہے ہیں۔ اپنے سارے اونٹوں کو وہی چھوڑ دیا، انتظام کو پیچھے کر دیا، نظم کی ذمہ داری پیچھے کر دی، دوڑ پڑے دعوت دینے کے لیے کہ ان سب کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جائیں گے تاکہ اللہ پاک ان کی ہدایت کا ذریعہ مجھے بنا دے۔ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں پیارے بھائیوں، اس وقت تو استقبال کا زمانہ چل رہا ہے۔ کون سا زمانہ؟ استقبال کا زمانہ، ہر طرف استقبال ہو رہا ہے، لوگ اپنی جان مال لے کر تیار ہیں، استقبال کا زمانہ ہے۔ اگر استقبال کے زمانے میں فکریں نہیں بڑھے گی تو فخر بڑھ جائے گا۔ کیا بڑھے گا؟ توجہ سے بات سنو، استقبال کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ اپنی جان مال پیش کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، گاڑیاں پیش کر رہے ہیں، استقبال کا زمانہ چل رہا ہے۔ استقبال کے زمانے میں اگر فکریں نہیں بڑھے گی فخر بڑھ جائے گا۔ اور توجہ سے بات سننا پیارے بھائیوں، جب کام کرنے والوں میں فخر آ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مدد کا ہاتھ کھینچ دیتے ہیں اور کام سروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ کر کے بتاؤ، مدد کا ہاتھ کھینچیں اور کام سروں پر ڈال دیں گے، کر کے بتاؤ۔ مجمع کی آمد ہے، مجمع کی آمد ہے، مجمع کی کثرت ہے، لوگ استقبال کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ استقبال کا زمانہ غفلت پیدا کرتا ہے، اگر استقبال کے زمانے میں فکریں نہیں بڑھے گی تو فخر بڑھ جائے گا۔ اور یاد رکھو فخر ایسی چیز ہے، فخر ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی کے موجود ہوتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد سے محروم کر دے گا۔ فخر ایسی چیز۔ حنین کا موقع ہے، حنین کا موقع ہے، نوجوان صحابہ ان کے دل میں تقاضا پیدا ہو کہ ہم بدر میں بہت تھوڑے تھے، احد میں ہماری تعداد بہت مختصر تھی، خندق میں تو سارا عرب ہمارے مقابلے پر آیا ہوا تھا، تھوڑی تعداد کے باوجود ہم سب کے سب غالب آ جائے۔ ابھی تو ہماری تعداد بہت بڑی ہے، ہماری فتح، ہماری نصرت، ہماری مدد، ہمارا غلبہ ہو کر رہے گا۔ دنوں کے اندر فخر و عجب پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اڑ گئی اور صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ تم کو تمہاری تعداد نے، تمہاری کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم میدان چھوڑ کر بھاگ۔ استقبال کے زمانے میں فکر بڑھنی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فخر ہو رہا ہے تو غفلت ہو رہی ہے۔ غفلت کو توڑنے کی دو ہی بنیاد ہے، کام کرنے والے ساتھی اپنی فکریں بڑھائیں، اپنی عمومی دعوت بڑھائیں، انفرادی دعوت بڑھائیں اور ایک ایک فرد کی تشکیل کریں، اللہ کے راستے میں نکل لیں۔ میں نے تو ایک بات عرض کی، آپ علیہ السلام کا مزاج نقل و حرکت کا ہے، آپ علیہ السلام کا مزاج گھروں میں بیٹھنے کا نہیں۔ فتنے مشورے سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے تدبیروں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے ذہانت اور فطانت سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے چالاکیوں کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے کام کرنے والوں کی قربانی کی اور ان کے مجاہدت کی بنیاد پہ ختم ہوتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر میں مولانا کا بیان ہوا اور جماعتیں کام کر کے لوٹی اور ان کے پیروں پر زخم کے نشانات، کہیں سے خون نکل رہا ہے،
کہیں کھال پھٹی ہوئی ہے اور کہیں زخم ہے، وہ اپنا پیر پھیلائے مولانا کے سامنے بیٹھے تھے، زخموں کی شدت کی وجہ سے ان زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے درمیان کہنے لگے، یوسف یہاں سے اٹھ جا، یہاں سے اٹھ جا، ان کے درمیان جا کے بیٹھ جا، ان کے مجاہدے کی وجہ سے اللہ پاک تجھے بھی قبول فرما لیں گے۔ دو چیزیں، جم کے کام کریں اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ اگر خلوتیں ہماری پاکیزہ نہیں ہوگی، رات کے قیام کا اہتمام نہیں ہوگا، تہجد ہماری ناگاہ ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر و تلاوت کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، پیارے بھائیوں، موقع محل کی الہامی باتیں ہمارے دلوں پہ نہیں کھلے گی۔ بلکہ میں آپ سے کیا عرض کروں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائیں۔ اگر اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہوگا، ہم باطل سے محفوظ بھی نہیں رہ سکیں۔ اور ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط نہیں ہوگا، ہم باطل سے محفوظ نہیں رہ سکیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، بیان کرتے کرتے اچانک خاموش ہو، کچھ دیر ہو گئی، مولانا بیان نہیں کر رہے ہیں، مجمع حیران کیا بات ہے، کیوں بیان نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت نے پیچھے اور پیچھے مڑ کر کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان سے ڈانٹ کر کہا، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی، درمیان مجمع سے ایک سادھو اٹھ کر بھاگا، ارے مار دیا، ارے مار دیا، ارے مار دیا۔ وہ اثر کر رہا تھا اور مولانا کی زبان کو گونگی کر رہا تھا۔ دو چیزوں کا قرآن نے مطالبہ، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک تو جم کے کام کریں اور دوسرا اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کریں۔ جب کام کرنے والوں کا ذاتی تعلق اللہ کے ذات سے مضبوط نہیں ہوگا، وہ امت کو اللہ کے ذات سے جوڑنے میں کامیاب کیسے ہو؟ میں نے تو ایک بات عرض کی کہ فتنے مشورے سے ختم نہیں ہوتے، تدبیروں سے، چالاکیوں سے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، جو مشورے مجاہدے کے بغیر ہوتے ہیں وہ فتنوں کا سبب و ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جو مشورے عمومی میدان کے بغیر، جب کام کرنے والوں کا تعلق عمومی میدان سے نہیں ہوتا ہے، جو مشورے مجاہدات سے خالی ہوتے ہیں وہ مشورے فتنوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ بارہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے خالد سے کہ رائے میں نے دوسروں کے واسطے نہیں دی، رائے میں نے اپنے واسطے، مجھے اس کمرے کے اندر بٹھاؤ اور مجھے قلعے کے اندر داخل کرو، میں اس فتنے کا مقابلہ کروں۔ اللہ کی شان، چمڑا بچھایا گیا اور بڑا ابن مالک کو اس نے بٹھایا گیا اور گھما کر ان کو پھینکا گیا، تنہا 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مجاہدہ قربانی کرنے والوں کی عظیمت کی، مجاہدہ قربانی کرنے والوں کے عزائم کی اتنی قدر ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، سنو، مشورے کے تقاضے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ ہر منگل کو مشورہ ہوتا ہے، ایسی بے چینی کے ساتھ، درد کے ساتھ ترغیبیں دی جاتی ہے، فلاں تقاضا ہے، فلاں تقاضا ہے، فلاں تقاضا ہے۔ مشورے کے تقاضے پورے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ مشورے کے تقاضوں کے ساتھ میدانی محنت جڑی ہوئی نہیں۔ جب تک کام کرنے والے اپنے آپ کو بذات خود عموم میں نہیں رکھیں گے اور انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا مشاہدہ نہیں کریں۔ بڑا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تنہا باغ میں گرے، 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا ہے، دروازہ کھول دیا ہے، حضرت خالد داخل ہوئے ہیں اور تمام لوگوں کو قتل کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا ایک صحابی کے قربانی مجاہدے کی وجہ سے۔ اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، نقل حرکت، نفر و خروج یہ دعوت کا قیام ہے۔ نقل حرکت، نفر و خروج یہ دعوت کا مدار ہے، دعوت کا مدار نفر و خروج پر ہے۔ یہ دین کو قائم کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اگر نفر و خروج کا اہتمام نہیں ہوگا، صلحاء کے گھرانے ارتداد سے محفوظ نہیں رہے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہماری ایک جماعت فرانس سے کام کر کے لوگ، ایک بہت بڑا گھرانہ مسلمانوں کا مرتد، جماعت اس گھرانے کے
بڑے بڑے ذمہ داروں سے ملاقات کے لگے، سلام مصافہ خیر خیریت معلوم ہوئی، تحقیق کی کہاں سے آئے کہ عرب کے فلاں علاقے سے آئے، آبا اجداد معلوم کرتے کرتے آگے بڑھے تو معلوم ہوا عبداللہ ابن مسعود کی اولاد ہے، عبداللہ ابن مسعود کی اولاد، اتنے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، ان کا پورا خاندان مرتد ہو گیا، ارتداد کے لپیٹ میں آ گیا۔ کیا وجہ ہے کہ نفر خروج چھوٹا ہے، دعوت کا پیغام نفر خروج، دعوت کا دار و مدار نفر خروج پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی امت کو اللہ کے راستے میں پھرایا۔ فتنے مشورے سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے تدبیروں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے چالاکی اور مکاریوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ فتنوں کے ختم ہونے کی سب سے بڑی بنیاد کام کرنے والا ہر ساتھی سالانہ 4 مہینہ پابندی سے اللہ کے راستے میں لگے۔ اس لیے یاد رکھو پیارے بھائی، کوئی بھی جماعت کسی بھی ملک میں پہنچ کر، کسی بھی مسجد میں پہنچ کر، کسی بھی علاقے میں پہنچ کر، مسجد میں کام ہو یا نہ ہو، علاقے والے کام کو جانتے یا نہیں جانتے ہو، کسی ساتھی کی زبان پر ہرگز چلے کا کوئی تذکرہ نہیں آنا چاہیے۔ نفر خروج کی بنیاد اور ابتدا 4 مہینے سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے سے ہدایت دیا کرتے تھے 4 مہینے سے کام کی تشکیل مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، کتنے بڑے فتنے ہوتے تھے، اللہ کے نبی اتنا زیادہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں پھرایا کرتے تھے۔ فتنے وجود ہی میں آتے ہیں نفر خروج نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں، ایک انصاری ایک مہاجری کے درمیان میں جھگڑا، انصاری نے انصار کو بلایا مدد کرنے کے لیے، مہاجری نے مہاجری کو بلایا اپنی مدد کو طلب کرنے کے لیے، آپس میں مقابلہ ہونے والا تھا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا یہ بات ہے، آپ نے چلایا، پورا دن چلایا، پوری رات چلایا، پھر اگلا دن چلایا، پھر اگلی رات چلایا، 2 دن 2 رات صحابہ مسلسل چلتے رہے اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد والے دن چلتے چلتے اتنے تھک گئے، سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت پر صحابہ اونٹوں سے گر پڑے اور گرتے ہی سو گئے۔ اللہ کے نبی نے اتنا چلایا تاکہ فتنوں کے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ابھی حضرت کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو دعوت کا موقع اس لیے نہیں مل رہا ہے، ہم لوگوں کو انفرادی دعوت کا موقع اس لیے نہیں مل رہا ہے، ہمارا وقت کا بہت بڑا حصہ ایسی باتوں میں خرچ ہو رہا ہے جس کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کا وقت خرچ ہو رہا ہے محمل سوالات کے جوابات، علماء کا وقت خرچ ہو رہا ہے محمل سوالات کے جواب میں، اور کام کرنے والوں کا وقت خرچ ہو رہا ہے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنے میں جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، توجہ سے بات سنو، ہر زمانے میں باطل، ہر زمانے میں باطل اہل حق کو، ہر زمانے میں باطل اہل حق کو حق سے غافل کرنے کے لیے اور حق کی محنت میں کمزور کرنے کے لیے 2 چیزیں اہل حق پہ پیش کرے: حالات کی شدت، اعتراضات کی کثرت۔ 2 باتیں باطل کی جانب سے اہل حق پر پیش ہوتی ہے، حالات کی شدت، زبردست حالات ڈالے جائیں گے، اور اعتراضات کی کثرت، اگر اعتراض کے جواب میں لگ گئے کام سے محروم ہو جائیں۔ اور جو لوگ حالات کی وجہ سے اللہ کے راستے میں پھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے بڑے حال کو دعوت دے رہے ہیں۔ جو حالات کی وجہ سے اللہ کے راستے میں پھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے بڑے حال کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کا معمول تھا، جتنے شدید حالات ہوتے تھے اتنے جلدی اللہ کے راستے میں پھرنے کا اہتمام کرتے۔ آپ علیہ السلام دنیا تشریف لے گئے، آپ کی وفات کا صدمہ ہے، ازواج مطہرات کی حفاظت کی فکر ہے، آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری اس کی فکر ہے، مسلمانوں کو جمع کرنا، اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اتنا زبردست حفاظت ہے۔ ان سارے حفاظت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلا کام کیا، پورے مدینہ کو خالی کیا اللہ کے دین کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے، سنو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے تھے اگر اپنی بستیوں مدینہ کی طرح ہدایت کا مرکز بنانا چاہتے، اگر اپنی بستیوں کو مدینہ کی طرح
ہدایت کا مرکز بنانا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں میں صحابہ کی طرح غیبی نصرتیں نازل کرنا چاہتے ہو تو اپنی بستیوں کو مدینہ کی طرح خالی کرو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے۔ اپنی بستیوں کو مدینہ کی طرح خالی کرو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بستیوں کو ہدایت کا مرکز بنا دیں گے اور تمہاری زندگیوں میں اللہ پاک اپنی غیبی مدد و نصرت کے مشاہدے کرا دیں گے۔ میرا دوستو بزرگوں، جب تک کام کرنے والے بذات خود امت کے جہل کا اور امت کی بے دینی کا مشاہدہ نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں وہ درد غم پیدا ہی نہیں ہوگا جو ان کو قربانی مجاہدے پہ کھڑا کرے۔ چل پی کے دیکھیں کیا حال ہے امت۔ ابھی ہماری ایک جماعت پنجاب کے علاقے سے کام کر کے لو، اللہ اللہ، علاقہ ایسا جس کے اکثر افراد حج عمرہ کی، پوری بستی ایسی ہے جس کے تقریباً سارے بالغ مرد یا فریض حج ادا کیے ہوئے ہیں یا عمرے کا اہتمام کیا۔ ماں مستورات جماعت اس علاقے میں کام کرو۔ عجیب بات، جس گھر میں داخل ہوتے وہ گھر مورتیوں سے بھرا ہوا ہے، جس گھر میں داخل ہوتے وہ گھر مورتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو مردوں سے بات کرتے ہیں تو کوئی بتا رہے میرا فلاں حج ہوا ہے، اتنا حج ہوا ہے، اتنے عمرے ہوئے ہیں، اور مستورات کی جانب سے اندر سے پرچیاں آ رہی ہے کہ ان کے گھر مورتیوں سے بھرے ہوئے۔ جب کئی گھروں پر ایسا واقعہ ہوا تو مردوں نے مقامی مردوں کے سامنے تذکرہ کر کے اس کی بات مانی۔ سنو، تو حج عمرہ کرنے والے مسلمان کہنے لگے، حج عمرہ کرنے والے مسلمان کہنے لگے کہ ہم لوگوں کا پرانا عقیدہ ہے ہمارے بڑے آبا اجداد سے، جس کے گھر میں جتنی زیادہ مورتی ہوتی ہے اس سے عذاب قبر اتنا ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ حج عمرہ کرنے والے کیا تعلق، گھروں میں کفر و شرک ہو رہا ہے اور کہنے لگے ہمارے آبا اجداد کے جانب سے ہمارا یہ عقیدہ ہے جن کے گھر میں جتنی زیادہ مورتیاں ہوتی ہے اس سے عذاب قبر اتنے ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آج مجمع دوستوں، جب تک بذات خود 4 مہینہ اللہ کے راستے میں نہیں پھرے گا، امت کے ارتداد اور جہالت کا مشاہدہ نہیں کرے گا، وہ غم و درد پیدا نہیں ہوگا جو دلوں کے اندر امت کی ہدایت کے لیے بے چینی پیدا کرے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے۔ اس سے دیکھو، ہم سب سے درخواست، ایک تمام ساتھی انفرادی دعوت کا اہتمام، دوسرا ہم سب کے ساتھ عموم میں رہنے کا اہتمام کریں، تیسرا رات کے قیام کا، ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت ایسا جملہ فرماتے ہیں ہم سب کی عبرت کے لیے، حضرت فرماتے ہیں دعا کے بغیر کام کرنا اللہ کے بغیر کام کرنا۔ جو دعا کا اہتمام نہیں کرتے وہ اللہ کے بغیر کام کرنا چاہتے۔ اور اگلی بات، اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے پھرے، ہمت کر کے فرمائیں۔ جن لوگوں کا 4 مہینہ بار لگا ہوا ہے، بیرون کا سفر ہو چکا ہے، بڑے سے بڑے خرچ کرے، دور سے دور سفر کر کے ہمت کر کے بتائیں اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے میں تیار ہوں پورے عالم میں چلنے پھرنے کے لیے۔ فرمائے ہمت کریں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی نام بتائیں، نام بتاؤ، خرچہ بتاؤ۔ یہ فرمائیں کھلا خرچ، ماشاءاللہ، یہ فرمائیں، یہ فرمائیں، یہ ہمت کرو، ایک دوسرے کے تشکیل کرو، ذہن بناؤ، متوجہ کرو ایک دوسرے کو۔ یہ فرمائیں جی ماشاءاللہ، اور فرمائے، اور فرمائے، اور ہمت کرو، اور ارادے کرو۔ یہ فرمائے فرمائے فرمائے، ہمت کرو، ارادے کرو، ماشاءاللہ۔ بیرون کے لیے فرمائیں، بڑے سے بڑے خرچ کے لیے، لمبے سے لمبے سفر کے لیے، اور فرمائے، اور ہمت کرو، اور ارادے فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی اور فرمائے، اور فرمائے، اور فرمائے۔ سعید بھائی کیا خرچ؟ بھائی خرچ تو بتاؤ، کھلا خرچ، ہاں جی واہ واہ، اور فرمائے، اور ہمت کرو۔ یہ فرمائے، اور ہمت کر، اور ارادے کر۔ صابر بھائی مونس مسجد، خرچہ بتاؤ صابر بھائی، 1 لاکھ، اللہ قبول فرمائے۔ جی اور فرمائے، اور ہمت کرو بھائی۔ یہ فرمائے،
اور ہمت کریں، ارادے فرمائیں. جی سالانہ 4 مہینے کی ترتیب، ہر تیسرے سال بیرون کا سفر. جی فرمائیں اور ہمت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور ہمت کریں اور فرمائیں. جی ماشاء اللہ. اور فرمائیں اور ہمت کریں. جی ہمت کریں، ارادے فرمائیں. 4 مہینے کے لیے ہمت کریں، ارادے فرمائیں. 2 مہینہ مستورات کے ساتھ بھی بتائیں. 2 مہینہ ماں مستورات. یہ فرمائے سعید بھائی. 4 مہینہ، اللہ قبول فرمائے. یہ اور فرمائے. یہ فرمائے ماشاء اللہ. اور ہمت کرو اور ارادے کرو بھائی، تشکیلیں کرو، ذہن بناؤ، متوجہ کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. کھڑا ہو کے بتاؤ نا. ماں مسورات چلے کے لیے کون ہے؟ ابراہیم مسجد سے. کھڑا ہو کے بتاؤ. یہ ماشاء اللہ ماں مسورات چلے کب سے؟ ہاں 15 شعبان. جی ماں مسورات چلے کے لیے. یہ فرمائیں اور ہمت کرو اور ارادے کرو بھائی. مسجد سے مکمل جماعتیں بتاؤ، 4 مہینے کی مکمل جماعتیں. مسجد سے مکمل جماعتیں بتاؤ، 4 مہینے کی. یہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. جی بہت اچھا موقع ہے، شعبان رمضان کا موقع ہے. لوگ فارغ ہیں ماشاء اللہ. قربانی کے مہینے ہیں، ہدایت کے مہینے ہیں. یہ ماشاء اللہ فرمائیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 4 مہینے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. یہ گھروں میں بیٹھنے کے مہینے نہیں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں پھرنے کے مہینے. یہ اور فرمائیں. یہ فرمائیں ماشاء اللہ. اور فرمائیں. یہ فرمائیں اور ہمت کرو. اور بتاؤ بھائی. ذہن بناؤ، متوجہ کرو، تشکیلیں کرو. بہت اچھا موقع ہے 15 شعبان کا ہمارے پاس ماشاء اللہ. عصری طلبہ بھی فارغ ہو رہے ہیں، مدارس کے طلبہ کی چھٹیاں لگی ہوئی ہے. اور ہمارا عمومی مزاج، عام طور پر ہمارے عملے کو عمومی مزاج 15 شعبان سے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. کیا ہی بہتر ہوگا اس مرتبہ 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں. یہ 4 مہینے نورانی مہینے، ہدایت کے مہینے، برکتوں کے مہینے، یہ سب ہمارا اللہ کے راستے میں لگے. رمضان کو مہینہ ہی اللہ کے راستے میں پھرنے کا ہے، گھروں میں بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پھرنے کا مہینہ. اور فرمائے اور ہمت کرو. مکمل جماعت بتاؤ. ہر مسجد والے کئی جماعتیں 4 مہینے کی اپنی اپنی مسجدوں سے بتائیں. ارادہ کریں، یہاں پر ہلکے میں مشورہ کریں، راتوں موڑ کے اللہ سے مانگیں اور پورا ہفتہ محنت کا نظام بنائیں. ہر ہفتے نقد جماعت اپنے مرکز سے نکلنا چاہیے. جی اور بولیں. جی اور فرمائیں. جی کہاں کی جماعت بھائی؟ سب نیت تو کر لو بھائی، نیت تو کرو بھائی. مکمل جماعت 4 مہینے اپنی مسجد سے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو کریں، نماز کی تیاری کریں. راول